پڑھیں گے 17ویں مہینے میں قبلہ تبدیل ہو جائے گا. یہ سب تورات میں موجود تھا. اس لیے تو ہم نے اس لیے یہ آزمائش تھی. ہم نے نہیں بنایا ما جعلنا قبلۃ التی کنت علیہ، وہ قبلہ کنت علیہ جس پر تو تھا، الا مگر اس لیے کہ ہم ممتاز کر دیں نعلم ان کو من یتبع الرسول، جو اللہ کی اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، ممن ان لوگوں سے جو پلٹ جاتے ہیں الٹے پاؤں. ہاں جی، من ینقلب علی عاقبہ ہے، وان کانت لکبیرۃ، اور یقیناً یہ ان یقیناً کے لیے ہے، کیونکہ آگے اسی جملے میں لا آ جائے، یہ لا کبیرہ، کبیرہ پر لا آ گئے، یہ ان کو اس نے انا کے معنی میں بنا دیا یقیناً. اور یقیناً یہ بہت کیا بھاری معاملہ تھا، مشکل ہے کہ آج ادھر نماز پڑھ ادھر ہو جائیں. لوگ تانے دیتے تھے، اور تمہارے نبی کو تو قبلے کا نہیں پتا. اب یہ تانے بھی بڑا مصیبت بنتے ہیں. اب زیادہ علم تو ہے نہیں، علم تو وہی ہے جو کل سے قرآن سنا دیتے، آجات سنا دیتے ہیں. اور اتنے بحث کرنے والے صحابہ نہیں تھے، نہ کسی بحث کرتے تھے. آیات سناتے تھے، کسی سمجھ میں آئے نہیں آتی نہ آئے. اس لیے بہت بھاری معاملہ ہے. انہا لکبیرۃ، بہت بھاری ہے، بہت بڑی بات ہے اور بہت ناگوار ہے. یہ یقیناً یہ یعنی قبلے کا تبدیل ہونا یہ ناگوار ہے. الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پہ نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. الذین ھدی اللہ، جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر یہ معاملہ مشکل نہیں ہوا قبلے کی تبدیلی کا. اب ایک اور اعتراض اٹھا کہ پہلے لوگوں کی نمازوں کا کیا ہوگا. اب یہ بھی صحابہ نہیں جانتے تھے، اور جنہوں نے 16 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تو قبلے کی طرف نہ ہوئی تو پھر کیسے نماز ہو گئی؟ وہ گئی نمازیں ان کی. تو اللہ تعالی نے نماز کو ایمان قرار دے دیا. فرمایا کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ضائع کر دے تمہارے ایمان. وہ تو ایمان تھا. ہماری جیسی نمازیں تھوڑی تھی کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوتی یا نہیں ہوتی. وہاں تو نماز عین ایمان تھا، اس لیے ایمان ہی اس کا نام رکھا. وما کان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ ضائع کر دے، لیضیع کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان. ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، یقیناً اللہ لوگوں پر مہربان ہے اور رحیم ہے. رؤوف اور رحیم دونوں کے معنی مہربان کے ہیں، رؤوف کے معنی بھی اور رحیم کے معنی بھی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے. اور یہ صفات ماں کی بھی آتی ہیں، ماں کے لیے بھی عربی میں رؤوف اور رحیم کی، کیونکہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے کہ آرام میں رکھنا اور خوش رکھنا، کہ ماں بچے کے لیے ٹافیاں رکھتی ہے، چیز رکھتی ہے چھپا چھپا کے، آئے گا تو کھائے گا، آئے گا تو اسے دوں گی. کھلونے لاتی ہے ایسے کھیلنے کے لیے تاکہ خوش رہے، بہت پیارا لگتا ہے کھیلتا. یہ تو ہے اس کی رحیمیت ہے. لیکن جب وہ مٹی میں بھلس جائے تو پھر آتی ہے اسے ادھر آنا ادھر وہ آتا ہے، جلدی سے کپڑے کھینچتی ہے، وہ روتا ہے، چیختا ہے، کپڑے کھینچ کے پھینک دیتی ہے، اور وہ ٹوٹی کے نیچے کر کے ٹوٹی کو کھول دی، وہ چیخ رہا ہے، وہ سب آنکھوں پہ پڑ رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، نہلا دھلا کے پھر کپڑے پہناتی ہے. یہ رؤوفیت ہے. ہاں جی، وہ چیخنا نہیں دیکھتی اس وقت ماں. اور اسی طرح دوا دیتی ہے، دونوں ہاتھ پکڑ کے سرما لگاتی ہے، دونوں ہاتھ پکڑ کے دبا لی، آنکھوں میں سرما لگا دیا. یہ اس کی رؤوفیت ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایک طرف مومن کو اطمینان قلب دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اکرام دیتا ہے، دوسری طرف گویا فاقہ، مصیبت، بیماری، یہ رؤوفیت ہے. ہاں جی، اس لیے نہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے. بیماری اس لیے نہیں آتی کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، فاقہ اس لیے ہوتا کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے. یہ اللہ کی رؤوفیت ہے مومن پر، کہ اس کے عوض میں ایک بڈھے کو بخار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کی تیمارداری کے لیے، تو آپ نے فرمایا طہور طہور، تو گناہوں سے پاک ہو گیا، پاک ہو گیا. کہتا ہے پاک ہو گیا، مر گیا ہوں گرمی سے، پاک ہو گیا، پاک ہو گیا. آپ نے کہا اچھا پھر یوں ہی صحیح. تو اچھا پھر ٹھیک ہے یوں ہی صحیح. حالانکہ قبول کر لیتے، جب آپ پاک کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ
اللہ نے مجھے پاک کر دیا گناہوں سے، کتنی اچھی خوش نصیبی تھی، لیکن وہ جیسے خوش نصیبی وہ لینا ہی نہیں چاہتا تھا. ہاں تو اس لیے بخار ہو جائے، بیمار ہو جائے، فاقہ آ جائے، کوئی اور غم آ جائے تو یہ مومن کے لیے طہور ہے. ہاں اور اس سے جنت میں درجے بڑھ گئے. تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اور ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا، تقلب آسمان کی طرف، آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا، تقلب وجهك، ہم دیکھتے ہیں. لے پھر فلنولینک قبلۃ، ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو قبلۃ ترضاھا، اس قبلے کی طرف جو تجھے پسند ہے. چل ادھر منہ کر دے. اس وقت آپ قبیلہ بنو سلمہ کے یہاں گئے ہوئے تھے، کوئی آپس میں تنازع تھا برادری کا، اس کے لیے وہی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو آپ نے جب 2 رکعت پڑھا لی، دوسری رکعت کے اتحیات سے اٹھے تو یہ آیت نازل ہو گئی. فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجہک شطر المسجد الحرام، لہذا پھیر دے ولے، لہذا ولے پھیر دے وجہ کا اپنا رخ، شطر المسجد، مسجد حرام کی طرف پھیر دے رخ. آپ اسی وقت اللہ اکبر کہہ کے پلٹے صفوں کے اندر سے اور یہ آیت پڑھتے ہوئے. ہاں جی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور دوسری طرف جا کھڑے ہوئے. اسی طرح پہلی صفحے طرح دوسری صفحے بھی اسی ترتیب سے فوراً بدل گئی. باقی 2 رکعتیں جو ہے نا اس طرح پوری کی قبلے کی طرف، نماز کے درمیان بدلا. فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا، تقلب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بار بار بدلنا. آپ کے چہرے کا وجہ کا، آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا، فی السماء، آسمان کی طرف. قد نرى، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف. فلنولینک قبلۃ ترضاھا، لے اب ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. ترضاھا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس پر آپ راضی ہیں. فلنولینک، ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں. نولینا لا نولینا، ہم پھیر دیتے ہیں کہ آپ کو قبلۃً، اس قبلے کی طرف، ترضاھا، جو آپ کو پسند ہے. فول وجہک شطر المسجد الحرام، لہذا آپ پھیر دیں اپنا منہ. فول وجہک، پھیر دیں اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب. شطر مانا جانب، شطر المسجد الحرام، تو پھیر دیں اپنا رخ مسجد حرام کی جانب. حیث ما کنتم، اور جہاں بھی تم ہو، یعنی یہ صرف مدینے کے لیے حکم نہیں ہے. حیث ما کنتم، جہاں بھی تم ہو، ولوا وجوہکم شطرہ، تو وہاں پھیر دو اپنے رخ، شطرہ، اس کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف اپنے رخ پھیر دو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اس میں شک نہیں کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہی حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یہ وہ جانتے ہیں. اب تک وہ اس لیے چپ تھے، وہ دیکھتے بھلا کیا کرتے ہیں، اگر انہوں نے منہ نہ پھیرا تو پھر اعتراض کریں گے. وہ وقت میں پھیر دیا تو اور ان کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی کہ بھائی پھیر دیا منہ تو انہوں نے، اعتراض کا موقع ہی نہ ملا.
تو وہ لوگ جو جنہیں کتاب اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے لیعلمون جانتے ہیں انہ الحق کہ یہی حق ہے من رب ان کے رب کی طرف سے وما اللہ بغافل عما یعملون اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو عمل ڈرائیور کی تنخواہ 1200 گورنر کی 700 پوچھے گا یہ کیا فرق ہے کہ اس کے بچے زیادہ ہیں اس کے تھوڑے ہیں گورنری کی تنخواہ نہیں ہے خدمت کی تنخواہ ہے کہ اس کے بچے زیادہ ہیں اس کے تھوڑے ہیں اس کو زیادہ ملے گی تنخواہ یہ تھا طالبان کا نظام وہ مجیب الرحمان شامی وہ کہتے ہم گئے تو گورنر صاحب تھے قندھار کے ان سے ملے ملاقات ہوئی دوبارہ جب ایک وفد لے کے گئے تو ہم نے پوچھے گورنر صاحب کہاں ہیں کہتے وہ کھانا پکا رہے ہیں اور وہ باورچی ہے باورچی گورنر ہم ان کے پاس گئے شاید کوئی قصور ہوا ہوگا اس سے گورنر سے باورچی بنا دیا اس سے کہا بھی کیا بات ہے آپ گورنر تھے کہتے خدمت کرنی ہے اس وقت انہوں نے گورنر بنا دیا آپ باورچی بنا دیا ان کا یہ خدمت کرنی ہے ہمیں تو بس جہاں امیر مومن لگا دی خدمت کرنی ہے کیونکہ اہلیت اس میں تھی تو وہ عرفان صدیقی نے لکھا کہ ہم گئے تو قندھار کا گورنر اب ہمیں ملاقات ہوگی پھر امیر المومنین سے ملیں گے تو اب کھانا آیا تو ایک لنگڑا تھا بیچارہ ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی اس کی وہ لگا ہمارے ہاتھ دھلانے ہم نے کہا معذور آدمی یہ ہاتھ دھلائے گا ہم نے کہا ہم خود دھوئیں گے کہ نہیں میں دھلاؤں گا ہم نے کہا اس کو آخر اس کام کی رکھا خدمت کے لیے تو فریضہ ہے اس کا اس لیے شاید اس بیچارے پر کوئی اتاب ہو خیر دھو لیے ہاتھ کھانے میں بس دسترخوان پہ بیٹھ گیا وہی ہم نے کہا جی آپ کی کیا ڈیوٹی ہے کہتے میں قندھار کا گورنر ہوں لو جب نظام یہ ہو تو ظلم کہاں ہوگا اور یہی برداشت نہیں ہوا امریکہ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ یہ کیسا نظام ہے اس میں کون ہے جو طالبان کی مخالفت کرے گا یعنی داس اقبال کا لڑکا جاوید اقبال جو ملحد ترین آدمی ہے وہ واپس آ کے ایمان لے آیا اس نے کہا اسلام سمجھ میں آیا افغانستان میں جا کے اسلام سمجھ میں آیا تو یہ اس لیے یہ دلائل سے کام نہیں بنتا ہر دلیل لے آئے کافروں کے سامنے ما تابعوا قبلہ تھا تیرے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے قطعاً بھی تو اس لیے کافروں سے تعلق نہیں ہو سکتا کوئی یہ تعلق ہے کہ وہ ماتحت آ جائیں کیونکہ سکھ تھے وہاں افغانستان میں تو وہ سکھ بڑے خوش تھے کیونکہ ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا ذمیوں کا کوئی ان پر کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں تھی کوئی کچھ نہیں چھیڑ سکتا تھا اپنا کاروبار کرتے تھے پورا کسی سکھ کے بارے میں نہیں ہے کہ طالبان نے اسے قتل کر دیا ہو یا کچھ سرایا قطعاً نہیں وہ ٹھیک تھے اور خوش تھے اس حکومت پر تو ماتحت آ جائیں پھر تو ان کے لیے مراعات ہیں اگر ماتحت نہ ہو مقابلے میں تو کوئی تعلق نہیں کافر سے کوئی تعلق نہیں مجبوراً اگر مسلمانوں کو صلح کرنی پڑے مجبوراً کہ کمزور ہو گئے اتنے جیسے اب ہم ہیں تو اس کے صلح کی مدت مقرر ہوگی ہاں اور اس لیے ہوگی کہ تیاری اتنی کر لیں کہ یہ کمزوری ختم ہو جائے تو پھر صلح توڑنی ہوگی بس بھائی صلح اب تک تھی اب تم بھی آزاد ہم بھی آزاد لیکن انہیں اس سے مطلع کرنا ہوگا اطلاع کے بغیر صلح نہیں توڑ سکتے اگر صلح ختم کرنی ہے تو اس کی باقاعدہ اطلاع دی جائے گی کہ وہ جو صلح تھی ہماری آج سے فلاں تاریخ سے وہ ہم ختم کرتے ہیں تاریخ مہلت دینی پڑے گی مثلا یہ دسمبر کے 1 جنوری سے سمجھو کہ وہ صلح نہیں ہے ختم ہے تم ہم برابر ہیں بس صلح نہیں ہے ہاں جی ورنہ ہمیشہ تک صلح نہیں رکھ سکتے زیادہ سے زیادہ جو فقہاء نے مدت لکھی ہے صلح کی وہ 10 سال ہے کہ اس عرصے میں مسلمان اپنی کمزوری دور کر دیں پھر صلح ختم کر دیں کہ مجبوری کی وجہ سے 10 سال تک صلح کر سکتے ہیں ہاں جی تو ہم تو اس کے ان کے غلام بن گئے صلح کیا ملک ہی دے دیا صلح کا کیا مطلب ہے اور وہ ملک پھر قابل وہ کہتے یا ہماری جگہ تم اپنے بھائیوں قتل کرو ہم قتل کرنے لگ گئے اپنوں کو اور وہ جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تھی وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی توڑ کے رکھ دی قبائل
یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تھی، کیونکہ سب سے بڑا مضبوط دفاع پاکستان کا قبائل تھے، وہ کمر توڑ کے رکھ دیا اپنی ہی۔ تب اللہ کی رحمتیں آئیں گی، قحط نہ آئیں گے، سیلاب نہ آئیں گے، زلزلے نہ آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو رحمتوں کی امید کہاں سے رکھی جائے گی؟ ہم رحمتوں کو خود ٹھکرا رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہم نے خود ٹھکرائی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم پر رحمت نہیں تھی اللہ کی، ہم نے قدر نہیں کی، اللہ کی رحمت کو ٹھکرایا، اللہ نے یہ حل دے دیا۔ اب مہنگائی روزانہ نیا بھاؤ ہے، اوپر ساتھ ہی قابض ہو گئے۔ اب انہوں نے ایک دم چینی سستی کر دی کہ گنا سستا لینا ہے، جو گنا ان سے لے لیں گے چینی مہنگی کر دیں گے، اب کپاس مہنگی کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ اب یہ ہے کہ بھائی کپاس لے لی گئی، جب لے لی جائے گی پوری کپاس تو پھر مہنگی کر دیں گے، آئندہ لوگ بوئیں گے مہنگی، جب لوگ بولیں گے تو سستی کر دیں گے، کیونکہ بیڑا غرق کرنا ہے ملک کا۔ اتنی سستی کر دیں گے کہ ان کے اخراجات بھی اتنے نہیں پڑتے کہ جتنی سستی کر دیں گے۔ اس طرح ملک کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ تو پھر مہنگائی بڑھنی تھی اور کیا ہونا تھا، بھوکوں ہی مرنا تھا لوگوں کو۔ اوپر والے جو ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ جن کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، یہ وہ دجالی صفت والے، دجال یہی کا کام تو کرے گا دجال۔ اب دجال کے بندے قابض ہیں اوپر، دجال تو جب آئے گا اس کے لیے پہلے ہی ماحول بنا رہے ہیں دجال کی آمد کے لیے۔ تو آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے اور نہ وہ آپ کے قبلے کی اتباع کریں گے۔ آپ ہر طرح کی دلیل ان کے پاس لے آئے، ما تابع قبلہ تک، تب بھی آپ کے قبلہ وہ نہیں مانیں گے۔ ما انت بتابع قبلتہم، نہ آپ اتباع کریں گے ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، کیونکہ ہندوؤں کا قبلہ تو وہ گنگا ہے، وہ گنگا ہی ان کے سب سے گنگا کی یاترا کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے، تو عیسائیوں کا قبلہ وہاں کوئی خاص جگہ ہے، ہر ایک کا قبلہ اپنا ہے، وہ دوسرے قبلے کی طرف منہ نہیں کرتا، آپس میں بھی ان کے قبلے جدا جدا ہیں۔ والا ان اتبعت اہواءہم، اگر آپ اتباع کریں ان کی خواہشات کی، کیوں کریں گے خواہشات کی اتباع؟ تو اس میں پروپیگنڈا اتنا پروپیگنڈا ہوتا جیسے آج پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف، یعنی اتنا پروپیگنڈا ہے کہ اگر کوئی علماء بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دیں ملک کے لیے چرچا نہیں ہوگا، اور اگر ذرا سی بات کہیں مل جائے تو اچھال دی جائے گی علماء کے خلاف، یہ ہوگا۔ حالانکہ پاکستان بننے میں سب سے بڑا دخل علماء کا ہے۔ علماء دیوبند دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، پہلے تو پاکستان کی آواز ہی نہیں تھی، اس لیے یہ تھا کہ انگریز کو نکالو مل کے، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظریہ دیا تھا جب جیل چھوٹ کے آئے کہ ہندوؤں کو انگریز الگ سے